العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وإن هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى يضمن إذا هلك بعد التمكن من الأداء لأنه الواجب في الذمة فصار كصدقة الفطر ولأنه منعه بعد الطلب فصار كالاستهلاك. اور اگر وجوب زکوٰۃ کے بعد مال ہلاک ہو گیا تو ہمارے یہاں زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر ادا پر قدرت کے بعد مال ہلاک ہوا ہے تو مالک ضامن ہوگا، اس لیے کہ زکوٰۃ ذمے میں واجب ہوتی ہے، لہذا یہ صدقے فطر کے مانند ہو گیا. اور اس لیے بھی کہ مالک نے طلب کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کو روک لیا ہے، لہذا ہلاک ہونا ہلاک کرنے کی طرح ہو گیا ہے. وَلَنَا أَنَّ الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِّنَ النِّصَابِ تَحْقِيقًا لِلتَّيْسِيرِ فَيَسْقُطُ بِهَلَاكِ مَحَلِّهِ كَدَفْعِ الْعَبْدِ الْجَانِي بِالْجِنَايَةِ يَسْقُطُ بَعْدَ هَلَاكِهِ وَالْمُسْتَحِقُّ فَقِيرٌ يُعَيِّنُهُ الْمَالِكُ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُ الطَّلَبُ. وبعد طلب الساعي قيل يضمن وقيل لا يضمن لانعدام التفويت. وفي الاستهلاك وجد التعدي وفي هلاك البعض يسقط بقدره اعتبارا له بالكلي. اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اثبات یسر کے پیش نظر نصاب کے ایک جز کی زکوٰۃ واجب ہے، لہذا اپنے محل نصاب کے ہلاک ہونے سے یہ جز بھی ساقط ہو جائے گا. لہذا اپنے محل یعنی نصاب کے ہلاک ہونے سے یہ جز بھی ساقط ہو جائے گا، جیسے مجرم غلام کو جنایت میں دینا اس کے ہلاک ہونے سے ساقط ہو جاتا ہے. اور مستحق زکوٰۃ وہ فقیر ہے جسے مالک متعین کرے، حالانکہ فقیر کی طرف سے زکوٰۃ مانگنا متحقق نہیں ہوا. اور سعی کے مانگنے کے بعد ایک قول یہ ہے کہ مالک ضامن ہوگا اور دوسرا قول یہ ہے کہ ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ فوت کرنا معدوم ہے اور ہلاک کرنے میں تعدی پائی گئی ہے. اور بعض نصاب ہلاک ہونے کی صورت میں اسی کے بقدر یعنی واجب ساقط ہو جائے گا، بعض کو کل پر قیاس کرتے ہوئے. عزیز طلبہ کرام، وجوب زکوٰۃ کے بعد نصاب ہلاک ہونے کا بیان. زکوٰۃ واجب ہو گئی، اس کے بعد میں نصاب ہلاک ہو گیا تو اب کیا حکم ہوگا؟ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب تھا اور اس کے نصاب میں وجوب زکوٰۃ کی تمام شرائط مع حولان حول موجود تھی، صاحب نصاب ہے، اس کے نصاب میں وجوب زکوٰۃ کی تمام شرائط مع حولان حول موجود تھی، لیکن اس نے زکوٰۃ کو وقت پر ادا نہیں کیا، یہاں تک کہ کسی آفت سے یا کسی اور چیز سے جس میں مالک کا ہاتھ نہیں تھا، مالک کے عمل کا دخل نہیں تھا، وہ نصاب زکوٰۃ ہلاک ہو گیا. اور اس نصاب کی ہلاکت اور اس کے ضیاع میں صاحب مال کی طرف سے کوئی تعدی زیادتی بھی نہیں پائی گئی، تو ہمارے یہاں مذکورہ مالک سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی اور اس پر کسی چیز کا ضمان واجب نہیں ہوگا. اس کے برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ وجوب زکوٰۃ کے بعد اگر مالک ادائیگی زکوٰۃ پر قادر ہو چکا تھا لیکن اس نے ادا میں تقصیر، کوتاہی اور تاخیر کی، جس کے نتیجے میں پورا نصاب ہلاک ہو گیا،
تو اس شخص کے ذمے سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی بلکہ اس پر بقدر واجب ضمان لازم ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ وجوب زکوٰۃ کی شرائط پائے جانے کے بعد اس شخص کے ذمے زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو گیا۔ شرائط پائی گئی، زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو گیا، اور جس کے ذمے کوئی چیز واجب ہو جاتی ہے اس پر اس چیز کا ادا کرنا لازم و ضروری ہو جاتا ہے، اور ادا سے عاجز ہونے کی صورت میں ما وجب فی الذمہ کا سقوط نہیں ہوگا۔ اب آپ اگر ادا سے عاجز آ جائے تو جو چیز آپ کے ذمے میں واجب ہو گئی تھی وہ ساقط نہیں ہوگی۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی زکوٰۃ واجب ہونے کے ساتھ ادا کیے بغیر ساقط نہیں ہوگی۔ جب واجب ہو گئی تو ادا کیے بغیر ساقط نہیں ہوگی، اور اس شخص کو مقدار واجب کے بقدر تاوان دینا پڑے گا، ضمان دینا ہوگا۔ وَلِأَنَّهُ مَنَعَهُ بَعْدَ الطَّلَبِ فَصَارَ كَالِاسْتِحْلَاقِ۔ یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری دلیل بیان کی گئی، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمے کوئی چیز واجب ہو اور مانگنے کے بعد بھی وہ شخص اسے ادا نہ کرے، پھر وہ چیز ہلاک ہو جائے، تو جس شخص پر وجوب ہوگا وہ بری الذمہ نہیں ہوگا، بلکہ اسے اس چیز کا ضمان اور تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ اور صورت مسئلہ میں بالکل یہی حال ہے، کیونکہ صاحب مال پر جب زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوتی ہے تو وہ شرعاً زکوٰۃ دینے میں اور زکوٰۃ کا مطالبہ کرنے میں فقیر کا نائب ہوتا ہے، لہذا ادائیگی کی شرط مکمل ہوتے ہی صاحب مال خود اپنے مال کا مطالب ہو گیا۔ لہذا ادائیگی کی شرط مکمل ہوتے ہی صاحب مال خود اپنے مال کا مطالب ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے ادا نہیں کیا، اس لیے اب ہلاک ہونے کی صورت میں اس شخص پر ضمان واجب ہوگا۔ اور مذکورہ نصاب کا ہلاک ہونا ہلاک کرنے کی طرح ہو گیا ہے، مذکورہ نصاب کا ہلاک ہونا ہلاک کرنے کی طرح ہو گیا ہے۔ مذکورہ نصاب کا ہلاک ہونا یعنی ادا پر قدرت کے باوجود ادا نہ کرنے کی صورت میں یہ ہلاک کرنے کی طرح ہو گیا ہے، اور ہلاک کرنے کی صورت میں مالک پر تاوان واجب ہے، لہذا اس صورت میں بھی اس پر تاوان واجب ہوگا۔ وَلَنَا أَنَّ الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِّنَ النِّصَابِ تَحْقِيقًا لِلتَّيْسِيرِ فَيَسْقُطُ بِهَلَاكِ مَحَلِّهِ كَدَفْعِ الْجَانِي بِالْجِنَايَةِ يَسْقُطُ بِهَلَاكِهِ۔ ہماری پہلی دلیل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ دلیل اول کا جواب یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ زکوٰۃ ذمے میں واجب ہوتی ہے ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ ذمے میں واجب ہوتی ہے، آپ کا یہ کہنا ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ نصاب اور مال میں واجب ہوتی ہے نہ کہ ذمے میں۔ زکوٰۃ نصاب اور مال میں واجب ہوتی ہے نہ کہ ذمے میں، اور پھر زکوٰۃ کا وجوب بھی مال نصاب کے کل میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے ایک جز میں ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا فی کل 40 شاۃ شاۃ، کہ ہر 40 بکریوں میں انہی کا ایک جز یعنی ایک بکری واجب ہے، تاکہ انسان کے لیے اپنے ہی مال سے اس کے ایک جز کو نکالنے میں سہولت ہو اور دوسرے مال میں مقدار واجب کو تلاش نہ کرنا پڑے۔ بہرحال شریعت نے سہولت کے پیش نظر مال نصاب کے ایک جز کی زکوٰۃ واجب کی ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جز کل کے ضمن میں داخل اور شامل ہوتا ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ جز کل کے ضمن میں داخل و شامل ہوتا ہے، اس کے وجود سے کل کے وجود سے جز کا وجود رہتا ہے، اور کل کے فوت ہونے کی صورت میں جز بھی فوت ہو جاتا ہے۔ لہذا صورت مسئلہ میں جب کل مال یعنی پورا نصاب ہی ہلاک ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے ضمن میں جز بھی ہلاک ہو گیا، اور جب جز ہلاک ہو گیا تو صاحب مال اس کی زکوٰۃ نکالنے پر قادر بھی نہیں رہا، لہذا اس کے ذمے سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ اور یہ ایسا ہے جیسے اگر کسی کے غلام نے کسی شخص کو خطأً قتل کر دیا تو مقتول کے اولیاء کو وہی قاتل غلام جنایت میں دے دیا جائے گا۔ اب اگر یہ غلام
اولیاء مقتول کے حوالے کرنے سے پہلے ہی ہلاک ہو جائے. اب اگر یہ غلام اولیاء مقتول کے حوالے کرنے سے پہلے ہی ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں مقتول کے اولیاء کا حق ساقط ہو جائے گا اور قاتل غلام کے مولا پر کوئی دوسری چیز واجب نہیں ہوگی، کیونکہ محل یعنی غلام کے فوت ہونے کی وجہ سے قتل کا عوض ساقط ہو چکا ہے. اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی محل یعنی نصاب فوت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی اور مالک پر کوئی تاوان واجب نہیں ہوگا. والمستحق فقیر يعينه المالك ولم يتحقق منه الطلب. یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری دلیل کا جواب دیا جا رہا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر فقیر زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا مستحق وہ فقیر ہے جسے مالک زکوٰۃ دینے کے لیے متعین کرے، اور صورت مسئلہ میں چونکہ مالک نے کسی فقیر کو زکوٰۃ دینے کے لیے متعین ہی نہیں کیا ہے، لہذا اس کی طرف سے طلب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور جب طلب نہیں پایا گیا تو منع عن الطلب بھی نہیں پایا گیا. اس لیے مالک منع عن الطلب کی وجہ سے متعدی بھی نہیں ہوا. فلا یجب علیہ الضمان. لہذا جب منع عن الطلب نہیں پایا گیا تو اس پر ضمان بھی واجب نہیں ہوگا. وبعد طلب الساعی، اوپر کی بات تو طلب فقیر سے متعلق تھی، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی صاحب مال سے ساعی اور زکوٰۃ وصول کرنے والے نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا اور اس نے نہیں دیا یہاں تک کہ اس کا نصاب ہلاک ہو گیا، تو اس صورت میں وجوب ضمان کے متعلق دو قول ہے. وبعد طلب الساعی، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی صاحب مال سے زکوٰۃ وصول کرنے والے نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا اور اس نے نہیں دیا یہاں تک کہ اس کا نصاب ہلاک ہو گیا، تو اس صورت میں وجوب ضمان کے متعلق دو قول ہے. پہلا قول شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، یہ ہے کہ اس صورت میں مالک پر مقدار واجب کا ضمان واجب ہوگا، اس لیے کہ زکوٰۃ صاحب مال کے پاس امانت ہے، اور جس طرح امانت مانگنے کے بعد اگر کوئی شخص اسے واپس نہ کرے اور امانت ہلاک ہو جائے تو مودع جس کے پاس امانت کا مال رکھا گیا تھا ضامن ہوتا ہے. امانت کا مال صاحب مال کے پاس امانت ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ صاحب مال کے پاس امانت ہے، اور جس طرح امانت مانگنے کے بعد اگر کوئی شخص اسے واپس نہ کرے اور امانت ہلاک ہو جائے تو جس کے پاس امانت کا مال رکھا گیا تھا وہ ضامن ہوتا ہے. اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی زکوٰۃ وصول کرنے والے کے طلب کرنے کے بعد نہ دینے کی صورت میں مالک ضامن ہوگا، ساعی کے طلب کرنے کے بعد نہ دینے کی صورت میں مالک ضامن ہوگا. دوسرا قول اس سلسلے میں مشائخ ما وراء النہر کا کہنا یہ ہے کہ ساعی کی طلب کے بعد اگر صاحب مال زکوٰۃ نہ دے پھر وہ مال ہلاک ہو جائے تب بھی صاحب مال پر کسی چیز کا ضمان واجب نہیں ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ نہ دینا تفویت یعنی مال کو فوت کرنا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی مالک کسی مصلحت کے پیش نظر از خود ادا کرتا ہے اور ساعی کو نہیں دیتا، یا وہ مال کے عوض اس کی قیمت دینا چاہتا ہے، اس لیے ساعی کے سامنے انکار کر بیٹھتا ہے، لہذا اس کا مذکورہ منع و انکار تفویض نہیں ہے، اس لیے اس پر ضمان واجب نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف از خود ہلاک کر دینے میں مالک کی طرف سے ظلم زیادتی اور تعدی پائی جاتی ہے، اس لیے اس صورت میں اس پر ضمان واجب ہوگا تاکہ یہ اس کے لیے سزا اور زجر بنے اور دوسروں کے لیے درس عبرت ثابت ہو۔ وفی ہلاک البعض یسقط بقدرہ اعتبارا لہ بالکل، فرماتے ہیں کہ اگر وجوب ادا کے بعد ادا کرنے سے پہلے کچھ مال ہلاک ہو گیا ہو اور کچھ باقی ہو،
جس میں زکوٰۃ واجب ہے تو باقی ماندہ میں اسی کے بقدر زکوٰۃ واجب ہوگی اور ہلاک شدہ مال کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، اور اسے یعنی اس بعض کو کل پر قیاس کیا جائے گا، جبکہ کل مال اور پورا نصاب ہلاک ہونے کی صورت میں پورے کی زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، تو بعض نصاب ہلاک ہونے کی صورت میں اس بعض کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ وجوب ادا کے بعد ادا کرنے سے پہلے کچھ مال ہلاک ہو گیا اور کچھ باقی ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہے، تو باقی ماندہ میں اسی کے بقدر زکوٰۃ واجب ہوگی اور ہلاک شدہ مال کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، اور اسے یعنی اس بعض کو کل پر قیاس کیا جائے گا، جبکہ کل مال اور پورا نصاب ہلاک ہونے کی صورت میں پورے کی زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، تو بعض نصاب ہلاک ہونے کی صورت میں اس بعض کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ وَإِذَا قَدَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْحَوْلِ وَهُوَ مَالِكٌ لِلنِّصَابِ جَازَ لِأَنَّهُ أَدَّى بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ فَيَجُوزُ كَمَا إِذَا كَفَّرَ بَعْدَ الْجَرْحِ وفيه خلاف مالك ويجوز التعجيل لأكثر من سنة لوجود السبب ويجوز لنصب إذا كان في ملكه نصاب واحد خلافا لزفر رحمه الله تعالى لأن النصاب الأول هو الأصل في السببية والزائد عليه تابع له والله أعلم۔ اور اگر کسی شخص نے سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دی اور وہ مالک نصاب ہے تو یہ تقدیم جائز ہے، اس لیے کہ اس نے سبب وجوب کے بعد زکوٰۃ ادا کی ہے، لہذا اس کی ادائیگی جائز ہوگی۔ جیسے کسی نے زخمی کرنے کے بعد کفارہ دے دیا ہو، اور اس میں امام مالک کا اختلاف ہے، اور 1 سال سے زائد کی تعجیل بھی جائز ہے، اس لیے کہ سبب موجود ہے، اور اگر انسان کی ملکیت میں ایک نصاب ہو تو اس کے لیے کئی نصابوں کی پیشگی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ امام ظفر کا اختلاف ہے، اس لیے کہ پہلا نصاب ہی سببیت میں اصل ہے، اور جو اس پر زائد ہے وہ اس کے تابع ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ عزیز طلبہ کرام، سال گزرنے سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کرنا کیسا ہے؟ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو ہمارے یہاں اس کے نصاب پر سال گزرنے سے پہلے بھی اس کے لیے مذکورہ نصاب کی زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو ہمارے یہاں اس کے نصاب پر سال گزرنے سے پہلے بھی اس کے لیے مذکورہ نصاب کی زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے، کیونکہ وجوب زکوٰۃ کی شرط نصاب کا مالک ہونا ہے، اور صورت مسئلہ میں یہ شخص نصاب کا مالک ہے، اس لیے حولان حول سے پہلے بھی اس کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی درست ہے۔ اور یہ ایسے ہے جیسے اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کو غلطی سے مار کر اس قدر زخمی کر دیا کہ اس میں زندگی کی رمق باقی نہیں رہی، اور اس کے بعد اس نے ایک غلام کو بطور کفارہ آزاد کر دیا، تو اگرچہ یہ کفارہ ادا کرنا مجروح شخص کی موت کے بعد واجب ہوگا، مگر چونکہ اس کا سبب وجوب یعنی شدید طور پر زخمی کرنا موجود ہے، اس لیے سبب وجوب کے بعد اس کی پیشگی ادائیگی درست ہے۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی حولان حول سے پہلے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی درست ہے۔ وفیہ خلاف مالک رحمہ اللہ تعالی، اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ حولان حول سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی درست نہیں ہے، اس لیے کہ ادائے زکوٰۃ کے لیے حولان حول شرط ہے، اور شرط مشروط سے مقدم ہوتی ہے، لہذا شرط یعنی حولان حول سے پہلے مشروط یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی۔ مگر ہماری طرف سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ حولان حول وجوب ادا کی شرط ہے، نہ کہ جواز ادا کی۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت شریف میں یہ جواب دیا جائے گا کہ حولان حول وجوب ادا کی شرط ہے، نہ کہ جواز ادا کی، یعنی حولان حول کے بعد تو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر مالک کی طرف سے تعدی کی بنا پر نصاب ہلاک ہو جائے تو اس پر ضمان واجب ہوتا ہے، جبکہ اگر حولان حول سے پہلے ایسا ہو جائے تو مالک پر کچھ نہیں واجب ہوتا۔ اس لیے آپ اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ حولان حول وجوب ادا کی شرط ہے، نہ کہ جواز ادا کی، لہذا حولان حول سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے۔ وَيَجُوزُ التَّعْجِيلُ لِأَكْثَرَ مِن سَنَةٍ لِوُجُودِ السَّبَبِ۔ فرماتے ہیں اگر سبب یعنی مال نصاب موجود ہو تو 1 سال سے زائد سالوں کی بھی پیشگی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اگر سبب یعنی مال نصاب موجود ہو تو 1 سال سے زائد مالوں کی بھی پیشگی زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور اس کی نظیر یہ ہے کہ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سال کی پیشگی زکوٰۃ وصول فرمائی تھی۔ حضرت عباس سے 2 سال کی پیشگی زکوٰۃ وصول فرمائی تھی، اور پھر جب سبب یعنی نصاب موجود ہے تو ظاہر ہے کہ مسبب کے وجود اور اس کے ثبوت میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ وَيَجُوزُ لِنُصُبٍ اذا كان في ملكه نصاب واحد۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ملکیت میں ایک ہی نصاب ہو اور وہ کئی نصابوں کی پیشگی زکوٰۃ ادا کر دے تو یہ صحیح ہے۔ کسی شخص کی ملکیت میں ایک ہی نصاب ہے اور وہ کئی نصابوں کی پیشگی زکوٰۃ ادا کر دے تو یہ صحیح ہے۔ بقول صاحب بنایا، مثلا اگر کسی شخص کی ملکیت میں 5 اونٹ ہو اور یہ شخص ایک کے بجائے 4 بکریوں کی پیشگی زکوٰۃ ادا کر دے، پھر سال ختم ہوتے ہوتے اس کی ملکیت میں 20 اونٹ جمع ہو جائیں تو اس کی ادا کردہ پیشگی زکوٰۃ ان سب کی طرف سے کفایت کر جائے گی۔ مثلا اگر کسی شخص کی ملکیت میں 5 اونٹ ہو اور یہ شخص ایک اونٹ کے بجائے 4 بکریوں کو یعنی 20 اونٹ کی زکوٰۃ پیشگی ادا کر دے، پھر سال ختم ہوتے ہوتے اس کی ملکیت میں 20 اونٹ جمع ہو جائے تو اس کی ادا کردہ پیشگی زکوٰۃ ان سب کی طرف سے کفایت کر جائے گی۔ لیکن امام ظفر کے یہاں چند نصابوں کی پیشگی زکوٰۃ ادا کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ادائے زکوٰۃ کے حوالے سے ہر نصاب بذات خود اصل ہے اور کوئی نصاب کسی کے تابع نہیں ہے، لہذا ادا کرتے وقت جو نصاب موجود ہوگا اسی کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور باقی نصاب غیر موجود اور غیر مملوک کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور باقی نصاب غیر موجود اور نصاب غیر مملوک کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ورنہ سبب یعنی ادائے زکوٰۃ کو مسبب یعنی وجوب نصاب پر مقدم کرنا لازم آئے گا، جو درست نہیں ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چند نصابوں کی پیشگی زکوٰۃ ادا کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ادائے زکوٰۃ کے حوالے سے ہر نصاب بذات خود اصل ہے اور کوئی نصاب کسی کے تابع نہیں ہے، لہذا ادا کرتے وقت جو نصاب موجود ہوگا اسی کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور باقی نصاب غیر موجود اور غیر مملوک کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ورنہ سبب یعنی ادائے زکوٰۃ کو مسبب یعنی وجوب نصاب پر مقدم کرنا لازم آئے گا، جو درست نہیں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ امام ظفر کا ہر نصاب کو اصل اور غیر تابع کہنا درست نہیں ہے، بلکہ سببیت یعنی وجوب زکوٰۃ میں پہلا نصاب اصل ہے اور باقی نصاب اس کے تابع ہے، اور چونکہ صورت مسئلہ میں صاحب مال ایک نصاب کا مالک ہے، اس لیے اس سے پہلے نصاب کو اصل قرار دیں گے اور اس کے ہوتے ہوئے اس کے توابع یعنی دیگر نصاب کو بھی مملوک اور موجود مان کر ان کی طرف سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کو درست قرار دیں گے، اور جب دیگر نصاب حکماً موجود ہوگے تو پھر تقدیم المسبب علی السبب والی خرابی بھی لازم نہیں آئے گی۔
واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.